ناظرین، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں مختلف معاملات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں جھیل رہے ہوتے ہیں، اور بار بار ایک چیز ہم کرتے ہیں اور اس میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور ہم مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی ہمیں جو ہے ہمارے قدم چومنے لگتی ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا کامیابی کے وقت یا ناکامی کے وقت آپ کے دل کو اطمینان ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے دل میں اطمینان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں نے اپنی ایفرٹ پٹ کی، جو کچھ بھی میں نے اپنی سٹرگل کی، میں اس سے مطمئن ہوں۔ اس کے بعد نتیجہ میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے اس چیز میں کامیاب ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کوشش اصل میں انسان کی ذمہ داری ہے، اور جب وہ کوشش پوری کرتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ ہے سکون قلب کا سیگمنٹ۔ دیکھتے ہیں کہ سکون قلب میں آج ہم سے کیا بات کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی روزے رکھنے کی۔ میرے پیارو، ایک بہت امپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ قسم کھائی۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ تو علماء کرام مفتی حضرات کا کام ہے کہ اللہ کے دین کی بات کرنا۔ ہم تو سیکھ رہے ہیں، کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور آپ بھی اسپیئر کر دیجئے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، اللہ کے نبی نے 3 دفعہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے نبی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے نبی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے نبی، اس شخص کا مال کم نہیں ہو سکتا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے سخاوت والے مہینے میں سخاوت کرنی چاہیے۔ ایک کھجور بھی کسی کو دے دے، پانی کا گھونٹ بھی پلا دے، اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، مالوں کو نہیں دیکھتے، چہروں کو نہیں دیکھتے، شکلوں کو نہیں دیکھتے، ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ کون ہے جو اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑیں لگاتا ہے؟ ہمارا ایک بنگلہ دیش کی میں کوچنگ کر رہا ہوں آج کل، ایک بہت اچھا کرکٹر ہے، اس کا نام نہیں لوں گا، اس کا اپنا پرسنل معاملہ اللہ کے ساتھ، مجھے ایک دن چائے پہ لے گیا۔ وہاں تھا ایک کھوکھا جس میں بنگلہ دیش کے، پاکستان کے، سری لنکا کے، انڈیا کے، نیپال کے کافی مزدور آ رہے تھے، اور وہ مزدور آ کے 1 ریال کا، 2 ریال کا پراٹھا ملتا تھا اور 1 ریال کی چائے۔ کچھ لوگ بیچارے صرف چائے پی سکتے تھے کہ 4 ریال نہیں تھے ان کے پاس، 4 درم نہیں تھے ان کے پاس۔ تو وہ ایک دن گیا اور اس مالک کو، کھوکھے والا جو شاپ والا مالک تھا، اس کو کہتا ہے یہ پکڑو، 400 یا 500 اس نے درم دیے۔ اس نے کہا جتنے بھی اب مزدور آئیں گے ان کو پراٹھے بھی کھلاؤ، ان کو آملیٹ بھی دو، ان کو چنے بھی دو، اور ساتھ چائے بھی دو۔ اور اس نے بیٹھ کے میرے ساتھ چائے پی، اور وہاں پہ کتنے مزدور آئے، کتنے لوگوں نے کھانا کھایا، کیونکہ یہ اللہ سے تجارت کر لے۔ کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں کون ہے جو مجھے قرض دیتا ہے؟ قرض اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ تو کہتا ہے جو مال میں نے تمہیں دیا میری مخلوق پہ خرچ کرو۔ تو یہ کھلاڑی نے ان کو کھانا 3 دن تک کھلاتا رہا جا کے، جب تک ہم اس ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ اس ہوٹل میں جا سے صبح جاتا تھا اور جا کے ان کو ناشتہ کرواتا تھا۔ میرے پیارو، اللہ نے اس کو اتنا عطا کیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ودن 2 منتھس اس کا اس لیگ میں کانٹریکٹ ہوا جہاں پہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ فوراً اس کو رزلٹ دکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹی سی چھوٹی نیکی، یعنی کھجور بھی اگر تم کسی کو کھلاؤ گے تو اللہ انشاءاللہ دوزخ کی آگ آپ کے اوپر حرام کر دے گا۔ کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو ضرور ٹٹولنا چاہیے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے کہ اللہ کے لیے۔ جو کام بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا ریوارڈ اللہ فوراً عطا کرتا ہے۔ may Allah bless everyone۔